بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے تھوڑے ہوں نزدیک ہو جو تن پتہ ہے داش پڑ جاتا دوسرے خبر بھی جانے لوگ تو کچھ آسانی ہو جائے گی بعد والے نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبھی پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اباب کرام قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ربی ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی زیادہ کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے محض اور محض اپنی شان کریمی کی تصدق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اس محبوب مکرم کا امتی بنایا کہ جیسے رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی یہ رب کائنات کا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اگر ہم پوری زندگی اس کے شکر ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر تب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آخر کوئی تو سبب تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم المرتبت پیغمبر نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ یہ کتنا بڑا رب کریم کا احسان ہے کہ ہم میں سے کسی نے تمنا بھی نہیں کی مگر پروردگار عالم نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کے شان رحمت ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم آقا کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے۔ جو انبیاء بھی تشریف لائے ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے نبی کی چونکہ امت میں پوری کائنات شامل ہے، جس طرح کا بلدی بعض اوقات ہم سن چکے ہیں کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک ایک گھر میں بھی ایک ایک سے زیادہ نبی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ ایک ایک گھر میں کئی کے نبی، لیکن جب میرے کریم آقا کی باری آتی ہے فرماتے بعثت الی الخلق کافہ، میرے اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا چونکہ پوری کائنات کے نبی ہیں اس لیے میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ان چیز وہی ہے تقاضے کے اعتبار سے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت، جس طرح والدین اپنی اولاد کے لیے رحمت، اس طرح نبی اپنی امت کے لیے رحمت۔ ہر نبی اپنے اپنے امت کے لیے رحمت تھا، تو میرے نبی کی امت میں سارے شامل ہیں، اس لیے میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک ایک دعا عطا فرمائی اور ارشاد گرامی قدر ہے وہ جو بھی تم مانگو گے میں رب تم کو عطا فرما دوں گا۔ ویسے نبی کی ہر دعا ہی قبول ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، مگر بعض اوقات کسی دعا کی قبولیت کا جلدی مظاہرہ ہو جاتا ہے
کوئی دعا پروردگار عالم جل وعلا کے حضور رضا ٹھہر کر اس کا رزلٹ ملتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا مانگا کرو، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت ہی قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کو دعا کو شفع قبول سے نوازتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، بشرطے کو دعا لا ابالی پن میں نہ مانگی جائے کہ جس طرح دعا کوئی مانگ رہا ہے دھیان کسی اور چیز کی طرف ہے۔ میں نبی فرماتے اس انداز سے مانگے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ قبولیت کے پروردگار عالم جل وعلا قبولیت کے اعتبار سے سنتا ہی نہیں ہے، ویسے تو سنتا ہے لیکن قبول نہیں فرماتا، رد کر دی جاتی ہے ایسی دعا کو جس پہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تو جو خشوع و خضوع والی دعا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا میرے حضور دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور کو جائز دعا مانگتا ہے، ناجائز دعا نہیں مانگتا، گناہ کی دعا نہیں مانگتا، جائز دعا مانگتا ہے، تو پروردگار عالم جل وعلا تین میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کبھی وہ تو عطا نہیں فرماتا لیکن اس کے بدلہ میں اتنی اعلیٰ شے عطا فرما دیتا ہے جو اس کے مانگی گئی شے سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، بال بچ گئے، ہماری جان بچ گئی، ہم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ ہمارے سر میں درد ہے اس کو شفا ہو جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ ہماری ٹانگ میں درد ہے اس کو شفا ہو جائے، دعا قبول نہیں ہوئی، یہ سمجھتے تھے۔ لیکن جس ایکسیڈنٹ سے بچے اس میں ہمارا سر پھٹ جانا تھا، ہماری ٹانگ ٹوٹ جانی تھی، اللہ نے بظاہر یہ دعا قبول نہیں فرمائی مگر اس ایکسیڈنٹ سے آپ کو بچا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں جب انسان حاضر ہوں گے تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے کہا تھا، ایمان والے کو بلا کہے گا میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے حضور تو دعا مانگنا، کیا دعا مانگی تھی؟ عرض کرے گا پروردگار عالم جل وعلا میں نے دعا مانگی تھی۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرمائے گا ہاں تو نے دعا مانگی تھی اور فلاں وقت فلاں دعا مانگی تھی اور میں نے وہ تیری دعا قبول بھی کر لی تھی۔ بندہ یہ عرض کرے گا جی مجھے یاد ہے مولا تعالیٰ تو نے وہ دعا میری قبول کر لی تھی۔ جس طرح ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ سے پیش آیا ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کی تمنا کی، اسی وقت آپ کو مل بھی گئی اور آپ کہتے کہ کاش اس وقت میں نے کوئی اور چیز مانگی ہوتی وہ بھی مل جاتی، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے پھر بھی دعا مانگی تھی، عرض کرے گا پروردگار عالم میں تو ہمیشہ دعا مانگتا تھا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کیونکہ دعا مانگنے والا عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ پھیلاتا ہے، اور رب کے حضور عاجزی انکساری کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ نبی کریم فرمائے گا میں نے تجھے کہا تھا دعا مانگنے کا، اور کرے گا مولا میں نے بڑی دعا مانگی تھی، فرمائے گا کہ تو سمجھتا ہے تیری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ورد کرے گا پروردگار عالم یہ تو تیری مرضی ہے نا، قبول کرے تو تیری عطا ہے، نہ قبول کرے تیری رضا ہے، میں کون ہوں انکار کرنے والا؟ میرا اللہ فرمائے گا مگر میں نے اس تیری دعا کو رد نہیں کیا، یہ دیکھ جنت میں یہ ساری نعمتیں تیری ان دعاؤں کے بدلہ میں ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی۔ دنیا میں مانگے جی کی چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ تو ہری مثال ایک آدمی کہتا ہے مجھے 1 لاکھ 1 کروڑ روپے مل جائے وہ ختم ہو جائے گا، مگر جنت میں جو چیز ملے گی وہ ختم تو نہیں ہوگی۔ پھر دنیا کی چیز یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو تیرے بعد والوں کے لیے، تیرے لیے کیا ہے جو تو نے کھایا اور اس کو گندگی پخانہ بنا کے نکال دیا، جو پیا پیشاب بنا کے نکال دیا، جو پہنا پرانا کر کے اتار دیا، یہ ہے تیرا، باقی جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، تیرے مر جانے کے بعد پر کوئی اور قابض ہو جائے گا۔ تو رب کائنات فرمائے گا وہ چیز عارضی تھی نا، یہ میں نے تجھے مستقل نعمت عطا فرما دی ہے۔ پھر بندہ تمنا کرے گا کاش میں نے بے شمار دعائیں مانگی ہوتی میری کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دعا جو دنیا میں میری قبول نہیں ہوئی قیامت کے نسخے اس کا اتنا عظیم اجر مجھ کو عطا فرما دیا جائے گا۔ یہ میں ایک عام ایمان والے کی بات کرتا ہوں، تو نبی کا تو درجہ یہ بہت بلند والا ہے، ان کا تو کہنے کیا، اس لیے نبی کی ہر دعا ہی قبول ہے، خواہ نتیجہ جلد نکلے یا بدیر نکلے، لیکن کوئی دعا نبی کی رد نہیں ہے۔ ہماری دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں،
کیونکہ ہمارے اندر خوشو و خضوع نہیں پایا جاتا. نبی تو عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کی دعائیں ساری قبول ہیں، مگر ایک ایسی دعا کہ جس میں دیر نہیں، جو مانگو گے اسی وقت عطا کر دیا جائے گا، اس میں دیر نہیں کی جائے گی. وہ دعا اللہ تعالیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو دعا عطا فرمائے جو مستجاب الدعوات، وہ نبی انبیاء تھے ان کو کہ یہ دعا مانگو، سارے کے سارے نبی مستجاب الدعوات ہیں، یہ دعا مانگو میں عطا کر دوں گا. اس نبی نے وہ دعا مانگ لی، فرمایا ایک دعا مانگ لو. میرے کریم فرماتے سب نے مانگ لی، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ 1,24,000 کم و بیش ہے، سب نبیوں نے دعا مانگ لی، مگر میں نے نہیں مانگی. سبحان اللہ، میرے کریم آقا کی دعا کو تو کہنا ہی کیا ہے. اجابت میں بڑھ کر گلے سے لگایا چلی شان سے جو دعائے محمد. میرے کریم آقا دعا مانگتے ہیں تو قبولیت آگے بڑھ کر میرے کریم آقا کے دعا کا استقبال کرتی ہے. پروردگار عالم تو شفیع قبول سے نوازتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایک دعا جو رب کریم نے وعدہ فرمایا کہ میں کبھی بھی رد نہیں کروں گا، فوراً اس کا صلہ عطا کروں گا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میرے کریم فرمانے گے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. کوئی مجھے کہے نا کہ شاہ جی مانگ لو جو آپ نے مانگنا ہے، تو میں غور کروں گا، میں کہوں گا جی میرے بیٹے کو کاروبار مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، مجھے اتنا اعلیٰ مکان مل جائے، میری بیوی بچوں کے فلاں چیز مل جائے، میرے والدین کو فلاں چیز مل جائے، میرے بہن بھائیوں کو فلاں چیز مل جائے. قربان جائیں اپنے کریم آقا کے یہ نہیں کہا میں اپنی اولاد کے لیے مانگوں گا، فرمایا میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا. میرے مولا میری امت مجھے عطا فرما دے. اللہ اکبر، کتنے کریم ہے میرے آقا، کتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنی امت کے ساتھ. کائنات کے لیے تو رحمت ہے ہی. میرا اللہ شاہ فرماتا ہے حریص علیکم، تمہارے لیے بڑی خواہش رکھنے والے ہیں، بڑے حریص ہے مولا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. میرے کریم چاہتے کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے. یعنی جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا ہے نا، امت اجابت میں جو داخل ہے، میرا ہر امتی ہی جنت میں چلا جائے. اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر. کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر. ہر بندہ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، اور میں یہ بغیر ہچکچاہٹ کے کہوں گا، آپ نے اپنا ملک چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، تکلیف برداشت کرتے ہیں. میں جانتا ہوں صبح سے لے کر شام تک آج آپ مزدوری کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کم آئے ہیں نا، جمعے کے دن آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ چھٹی جو ہوتی ہے ہم کام سے فارغ ہوتے ہو، اب کام کرتے صبح سے لے کر شام تک کام کرتے، تھکے ماندے آتے ہو، پھر آرام کرنا ہوتا ہے، پھر بھی اگلی صبح اٹھ کے جانا ہوتا ہے. یہ آپ اپنے لیے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں یا بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں نا. آپ کو 2 وقت کی روٹی تو میسر آ ہی جائے گی، تھوڑا بہت بھی کام کر لیں گے، یہ سب کچھ ان کے لیے کرتے ہو. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا مہربان ہے. اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی مہربان نہیں ہے. روحانی طور پر ہم سارے کے سارے اپنے نبی کی اولاد ہیں. حضور نے ارشاد میں کہ تم جو روحانی طور پر چونکہ ہمارا حضور کے ساتھ یہ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک اور قریبی ہیں. نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اللہ نے نبی کو باپ نہیں فرمایا، نبی کی بیویوں کو ماں کہا. ایک ماں کی ساری اولاد آپس میں بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، مگر نبی کو اللہ نے باپ کیوں نہیں کہا؟ میرا اللہ جانتا ہے کہ ایسا بدبخت بھی کوئی آئے گا جو کہے گا نبی کا درجہ باپ سے زیادہ نہیں، اللہ نے باپ کہا ہے. ہزاروں باپ نبی کے قدموں پر قربان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو باپ نہیں کہا، بلکہ کہا ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں. باپ کا درجہ تو بہت کم ہے، نبی کا درجہ بہت زیادہ ہے. لیکن نبی روحانی طور پر جب نبی کی بیویاں مائیں بنی تو روحانی طور پر نبی میں ہمارے باپ بنے. تو باپ ہونے کے ناطے سے بھی میرے کریم آقا رسول اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ میں نبی فرماتے ہوں دعا میں قیامت کے دن مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت مجھے عطا فرما دے. اور کیا فرمایا؟
अद्दबू औलादकुम, अपनी औलाद की तादीब करो, अपनी औलाद की तरबियत करो, अपनी औलाद को सिखाओ। अला सलासत खिसालिन, 3 चीज़ों पर अपनी औलाद की तरबियत करो। हुब्बा नबीकुम, एक ये कि अपनी औलाद के दिल में अपने नबी की मोहब्बत पैदा करो, यानी ऐसी बातें करो, ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दो कि तुम्हारी औलाद के दिल में तुम्हारे नबी की मोहब्बत पैदा हो। बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इसीलिए ये सब कुछ तरतीब दिया जाते हैं ना, जो कुछ किया जाता है, आपको बुलाया जाता है और इह्तिमाम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये सब किस लिए किया जाता है कि जब किसी की तारीफ व तौसीफ और साफ़ हमीदा किसी के सामने जिक्र किए जाएंगे तो सुनने वाले के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। ऐसे है ना, आप में बहुत सारे दोस्त वो अहबाब हैं कि जिनका मेरे साथ ताल्लुक है, मेरे मुरीद हैं। कुछ वो हैं जो मेरे साथ ऐसा तलक मुरीदी का नहीं रखते हैं, मगर वो भी आए। वो क्यों आए? आपने कहा जी हमारे शाह जी आएंगे, वो बड़ी प्यारी गुफ्तगू करेंगे, आपने मेरे बारे में उनको अच्छे कलिमात कहे, वो भी आ गए। ऐसे होते हैं ना, ये कमरा ही भर जाता है, साथ वाला कमरा ही भर जाता है, ऐसे होता है ना। कितनी कसरत के साथ अहबाब आ जाते, वो सारे मुझे जानते भी नहीं है। जब आप उनके सामने मेरे औसाफ हमीदा बयान करेंगे तो उनके दिल में मेरे लिए क्या होगा? मोहब्बत पैदा होगी। मैं उसकी मिसाल बहुत अच्छी देता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर से आप मोहब्बत करते हैं? बताइए। सैयदना फारूक आज़म से करते हो? हजरत सैयदना उस्मान गनी से करते हो? मौलानी शेर खुदा से, हुसनैन करीमै से, सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा फातिमा दुज़ारा से करते हो ना? आपने उनको देखा? कभी जियारत की? आपके कोई रिश्तेदार हैं? फिर मोहब्बत क्यों करती हो? उनके औसाफ हमीदा आपके सामने बयान किए गए हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत करते हो। तो जब किसी के औसाफ हमीदा किसी के सामने बयान किए जाते हैं तो उसके दिल में उस शख्सियत की मोहब्बत पैदा होती है जिसकी तौसीफ व तारीफ बयान की जाती है। तो गोया मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो, उनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो। फिर क्या करना होगा? अपनी औलाद के सामने किसका जिक्र करते रहना होगा? नबी का जिक्र करते रहना होगा। नबी का नाम है तो आप अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह ताला। पाबंदी से अमल करने वालों के छोटे छोटे बच्चे भी ये अमल करते हैं। वो क्यों करते हैं? नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो रही होती है। उनको समझाया जाता है, नात ख्वानी उनके सामने की जाती है, उनके सामने करीम आका के औसाफ हमीदा हुजूर के मोज़े बयान किए जाते हैं, कहानियां बयान की जाती, फलां कहानी ऐसी थी, फलां कहानी ऐसी थी। कितनी अच्छी बात है कि अब करीम आका रसूल शफी मुअज़्ज़म की शान करीमी के बारे में जिक्र किया जाए कि करीम आका कितने करीम थे, कितने करीम थे, कितने करीम थे। मेरे करीम आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला बिही दाइमन अबदा। आप फतह मक्का के लिए जब तशरीफ ले जा रहे थे, 10,000 के करीब सहाबा कराम का अजीमुल मर्तबा लश्कर मेरे करीम आका की माइयत में था। मेरे और आपके करीम आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ऊँटनी कुस्वा पर सवार थे। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में सहाबा कराम जा रहे थे। राह में जाते जाते हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर मुबारका एक कुतिया पर पड़ी। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक गए, एक सहाबी को बुलाया, फरमाने लगे यहाँ खड़ा हो जा। वो कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही, मेरे पीछे सहाबा किराम आ रहे हैं। फरमाने लगे कहीं तो उधर ना चला जाए, कुतिया डर के उठ के चली जाएगी, उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनको दूध नहीं मिलेगा। कितने करीम है मेरे नबी, कितने करीम है मेरे नबी। जो नबी कुतिया के बच्चों पर इतने करीम हैं, वो ईमान वालों के लिए कितने करीम होंगे। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, मेरा अदब सिखाओ। जब मेरा अदब करेगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। उनके दिल में क्या होगा? नबी की मोहब्बत पैदा होगी। और नबी की मोहब्बत ही हकीकत में ईमान है। जिस तरह मैं शायद हर मर्तबा ही ये बयान करने की कोशिश करता हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही। मेरे नबी फरमाते मुझे कसम से अल्लाह ताला की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तो मैं कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी माँ, अपने बाप, अपनी औलाद सबसे बढ़कर मुझ मुस्तफ़ा से प्यार ना करे। ईमान वाला नहीं हो सकता
گویا اپنے بچوں کو ایمان والے بنا لو، ان کے دل میں حضور کی جتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی اسی قدر ان کے ایمان میں پختگی آئے گی، ایمان کی معراج اسی قدر ان کے پاس میسر آ جائے گی، جتنا وہ نبی سے پیار کریں گے، جتنا وہ نبی سے زیادہ محبت کریں گے، ایمان اسی قدر اتنا زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا بہت بڑا فائدہ جو ہے، بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے، جس طرح صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا تاجدار وجب شفیع مظہر رحمۃ اللہ جلوہ فرماتے ہیں، بارگاہ ساتھ مابق شخص حاضر ہوا، اس نے آکل کا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال اس نے کیا کیا تھا بھلا؟ قیامت کب آئے گی؟ کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ میں قیامت کے لیے پوچھوں کب آئے گی، اس نے سوال کر لیا، تو میرے کریم آقا نے اس کو یہ جواب دے دیا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، یا نہیں بتایا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، یا کچھ اور نہیں بتایا، بلکہ اس کو جواب نے فرمانے کو تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دامن میں بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں، یہاں کو یہ نہ سمجھ لے کہ صحابہ کرام عبادتیں کچھ کم کرتے تھے، میرے بھائی نہیں، عبادتیں کم نہیں کرتے تھے، نمازیں تھوڑی نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر دن رات ایک کرتے تھے، بلکہ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا دور دراز کے رہنے والے صحابہ کرام مسجد نبی شریفہ میں نماز عشاء پڑھ کے بیٹھ جاتے کہ فجر بھی مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھ کے جائیں گے۔ وہ تو اتنا زیادہ نماز کی پابندی کرنے والے تھے، وہ تو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، بڑی محبت بڑے احترام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ تو اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والے تھے۔ پھر اس صحابی نے کیوں کیا کہ میرے دامن میں بہت ساری عبادت نہیں ہے، بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، بہت سارے روزے نہیں ہیں، میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز مغرب پڑھی ہے؟ تو میں نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ کہیں کہ ہاں پڑھی ہے، یہ تو میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، میرے ساتھ بعض دوستوں نے پڑھی ہے، یہ پڑھی تو ہے، میں پوچھوں قبول کس کس کی ہے؟ اب کس کی ضرورت ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میری قبول ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں، یہ میرے مولا کی مرضی ہے، جس کی چاہے قبول کر لے، جس کی چاہے رد کر دے۔ اس لیے صحابی نے کیا تھا نمازیں تو بڑی پڑھی ہیں مگر مجھے پتہ نہیں کہ کوئی قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، روزے تو بڑے رکھے ہیں مگر نہیں جانتا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، صدقات و خیرات تو بہت دیے ہیں مگر نہیں جانتا کہ کوئی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ انہوں نے جامع اور اختصار کے ساتھ کیا یا رسول اللہ میرے دامن میں بہت ساری عبادت تو نہیں ہے مگر ایک بات کا پتہ ہے میرے دل میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے، یہ تو محسوس چیز ہے نا، آپ یہ تو بتا سکتے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے نماز قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بتا سکتے میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ روزہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے قبولیت کی، بڑی سنیت کے ساتھ ہی کہ انشاءاللہ تعالی میں یقین رکھتا ہوں میرا اللہ میری نماز کو قبول فرما لے گا، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کی رحمت پر یقین کر سکتے ہیں۔ بنا بنی شخص یہ کیا یا رسول اللہ میرے دامن میں بہت ساری نمازیں تو نہیں ہیں، عبادات تو نہیں ہیں مگر میرے دل میں اللہ اور آپ کی محبت ہے۔ میرے کریم آقا نے جواب دیا انت مع من احببت، پھر تجھے پرواہ کس کی، تو اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔ اب ذرا اس تناظر میں دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو، تم اولاد کا حق ادا کرنا چاہتی ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتا کو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، بچاؤ، پھر تم اپنی اولاد پر احسان کرو گے کس انداز سے؟ کسی آدمی نے اپنی اولاد کے لیے بہت سارا مال جمع کر لیا، کئی ملے فٹکے لگا دی، بینک بیلنس بہت سارا دے دیا، بہت ساری زمین خرید لی اپنی اولاد کے لیے، سونے چاندی کے انبار لگا دیے اپنی اولاد کی خاطر، وہ تو شاید اس کو یہ مقدر بھی ہو کہ نہ ہو، تم اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہو تو بہترین بھلا یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کیا فرمایا تھا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔
گویا اگر تم اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو گے تو تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ حق یہ ہے اولاد کا کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد، فرض یہ ہے، والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کر دو۔ اگر تو اپنے نبی کی محبت پیدا نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایمان والوں پہ الزام تراشی نہیں کرتا، مگر آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بھی، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کس قدر بددیانتی ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، سود اکٹھا کیا جا رہا ہے، رشوت کھاتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا تو جہنم کی آگ کے انگارے کھلا رہا ہے تو اپنی اولاد۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا وہ جنت پہ جانے کے قابل نہیں ہے، اس کو پہلے جہنم میں جلایا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ حرام ناپاک ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے کپڑے کو نجاست لگ جائے، پیشاب و پخانہ لگ جائے، خون لگ جائے، گوبر لگ جائے، کوئی پلیدی لگ جائے، اس صحابی آپ مسجد میں جا سکتے ہیں؟ پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو صاف کریں گے۔ جب تک آپ کا لباس صاف پاک نہ ہو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، تو ناپاک بدن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ حرام کھانے والا ناپاک کھاتا ہے۔ اور یہ نہیں، میرے نبی کا ارشاد کرام میں جو یہ ہے نا کہ جب تک اس کو جہنم کی آگ میں جلا کر پاک نہیں کیا جائے گا، وہ حصہ جو حرام کا پلا ہوا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ ایک انگلی بن جاتی ہے حرام سے، ایک انگوٹھا بن جاتا ہے حرام سے، ایک ہاتھ بن جاتا ہے حرام سے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو دوپہر کے بعد اکثر احباب جو کام کاج کرنے والے ان کو یاد ہوگا پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، پسینہ نہیں آتا ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے کہ جو پسینہ خون سے اخذ کرنے والے، چوس کرنے والے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ سارا پانی چوس لیتے ہیں، ہم خون گاڑھا ہو جاتا ہے، مزید پانی اس کے اندر چوسنے کے قابل باقی نہیں رہتا، ہمیں پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو فوراً پسینہ آ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ کیا پتہ چلا؟ وہ پانی جو آپ نے پیا فوراً پورے بدن میں چلا گیا۔ میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں پورے بدن میں جاتا ہے، پورا بدن ہی جہنم میں ڈالا جائے گا حرام کھایا۔ یہ نہیں کہ انگلی جہنم میں ڈالی جائے گی کہ یہ حرام سے بری ہے، سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اولاد سے اگر آپ پیار کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں اپنی بیوی اپنے بچوں کی محبت ہے، پھر آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ان کو حلال کھلائیں گے اور دوسرا ان کے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا کریں گے۔ یہ ذکر ہوتا رہے اپنے گھر میں نبی کا، میرے کریم آقا رسول رحمت کا درود پاک پڑھتے رہیے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میرا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ اور پھر روایت اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ 70 مرہ، میرا اللہ خوش قسمت پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ تم چاہتے ہو میری اولاد پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، میرے بیوی بچوں پہ، میرے بہن بھائیوں پہ، میرے ماں باپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حق کے دوسری یہ ہے کہ میرے یاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، تو ان کو نبی کی محبت دیجیے اور ان کو ترغیب دیجیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس کو پا نہیں سکتا، وہ دور ہے۔ دوری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دوری ہوتی ہے اس کو بود مکانی کہا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے بود زمانی۔ بود مکانی سے مراد یہ ہوتی ہے جہاں تمہارا محبوب رہتے وہ جگہ دور ہے۔ جس طرح پاکستان میں رہنے والا کریم آقا سے محبت کرتا ہے، محبوب مدینہ طیبہ میں ہے، بندہ پاکستان میں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ دوری کس طرح ہے؟ مکان کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے دوری ہونا، جس طرح حضور 14 صدیاں پہلے تشریف لائے تھے، ہم آج پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، ہمارے محبوب تو ہیں مگر ہم ان کو پا نہیں سکتے، ان کی زیارت نہیں کر سکتے، ان کی خدمت میں یوں نہیں بیٹھ سکتے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ بود زمانی بود مکانی. اس بندے نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتے ہیں مگر اس کو پا نہیں سکتا، اس کو مل نہیں سکتا، تو ایسی محبت کا بھی فائدہ ہوگا، ایسی محبت کا بھی فائدہ ہوگا. میرے کریم نے فرمایا کہ ہاں، المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا. کس کے ساتھ اٹھے گا؟ سارے بتا دو. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ اٹھے گا؟ پھر سیاسی لیڈروں سے پیار نہ کیجیے. آپ جانتے ہو کہاں جائیں گے؟ آپ کے علم میں ہے. نہیں میں نہیں کہتا جنت میں جائیں گے، آپ بھی نہ کہیں جنت میں جائیں گے، یہ ڈیفینیٹلی تو میرا اللہ جانتا ہے کہاں جائیں گے، مگر آپ جانتے کہ ان کا کردار کیسا ہے، آپ کے علم میں ہے. پھر محبت کس کی پیدا کی جائے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں حب اہل بیت ہی، محبت پیدا کریں تو اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو، صحابہ کرام کی محبت پیدا کرو، جو نبی کے گھر والے ان کی محبت پیدا کرو، اولیاء اللہ کی محبت پیدا کرو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر ادا کیجیے اس رب کائنات کا. میں عموماً آپ کو یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ جس نماز کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، جس طرح وہ ظہر کی نماز ہے، آپ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، وہ نفل یا اضافی سے اضافی نفل 2 رکعت نماز نفل اس شکر نعمت میں ضرور پڑھ لیا کیجیے، ضرور پڑھ لیا کیجیے، ضرور پڑھ لیا کیجیے. مولا میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو نے میرے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کی، اپنے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت پیدا کی ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. میں اس رب کا کرم مانتا ہوں، اس کا احسان مانتا ہوں. یہ از خود محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ شربت کی طرح گھول کر کسی کو پلائی نہیں جاتی، ٹیبلٹ کی شکل میں کسی کو نہیں دی جاتی. محبت از خود دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں آپ کے دل میں میرے نبی کے اہل بیت کی محبت ہے نا؟ میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہے. اگر محبت پہ پختگی ہے تو میرے نبی نے خبر دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سے سچا اللہ نے کو پیدا ہی نہیں کیا. اس سچے نبی نے سچی خبر دی ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا، اس کے ساتھ اٹھے گا. اگر آپ کے دل میں میرے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت ہے، صحابہ کرام کی سچی محبت ہے، اولیاء اللہ کی سچی محبت ہے، پھر قیامت دن حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا. دراصل میرے نبی کیا چاہتے ہیں کہ تم سارے بخشے جاؤ، تم سارے بخشے جاؤ. میری محبت ہوگی میں بخشوا کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا نے کبھی خبر دی تھی، بتایا تھا، حدیث شفاعت بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں اس وقت وہ ساری عرض نہیں کروں گا. میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شفاعت کی ابتدا مجھ مصطفیٰ سے فرمائے گا. تاج شفاعت میرے نبی کے فر کے ناز پر رکھا جائے گا. میرا اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. محمود مفعول کا صیغہ ہے، حمد فعل ہے، حامد فاعل ہے، حمد کرنے والا. محمود جس کی حمد کی گئی. میرا اللہ فرماتا محبوب میں قیامت کے دن آپ کو وہ مقام عطا فرماؤں گا، کوئی چاہے نہ چاہے آپ کی نعت بیان کرے گا، آپ کی حمد بیان کرے گا. سب سے پہلے میرے نبی فرماتے شفاعت کا دروازہ میں مصطفیٰ کھلواؤں گا، میرے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا. میرے کریم آقا رسول مشرف رحمت شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے. پھر حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن کا ذکر ہے، مسجد نبوی شریفہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں موضوع گفتگو بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سیلنگ وغیرہ کرنے والے موضوع گفتگو ہی ہوگا، پینٹ کرنے والے موضوع گفتگو وہی ہوگا، جو معمار ہے موضوع گفتگو وہی ہوگا. جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں موضوع گفتگو ویسے ہی ہوتا ہے. بیٹھے تھے صحابہ، موضوع گفتگو تھا عظمت انبیاء. جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل جگری یار، جس کو آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے دوست کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا نا، تفصیل میں جائے بغیر آپ جانتے ہیں کہ اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری بھی رکھ دی تھی، آگ میں بھی چھلانگ لگا دی تھی، اپنا وطن بھی چھوڑا تھا. وہ مال جس کی خاطر آپ اتنی توحید کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ سرغالے پہ کتنی بلندی پہ چڑھ جاتے ہیں اور روٹی کمانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے سے دو چار کر دیتے ہیں. اور آپ کو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ سب کی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھیں، آپ کے گھر والوں کو خوش و خرم رکھیں، کوئی بری خبر آپ کی طرف سے گھر والوں کو نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کی خبریں پہنچائے. مگر آپ دیکھتے کتنے وہ حادثے پیش آ جاتے ہیں نا، پھر بھی آپ کام کرتے ہیں. جس رزق کی خاطر اتنا کچھ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اتنی کثرت کے ساتھ تھیں کہ ان کے رکھوالوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. بھیڑ بکریوں کی تعداد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے پڑھا کہ ان کے رکھوالوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل میں تشریف فرما تھے، جنگل میں بیٹھے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر کچھ فرشتے آئے جو انسانی شکل میں تھے اور بیٹھ کر پڑھنے لگے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت الی آخرہ. وہ پڑھا انہوں نے. تو حضرت سیدنا ابراہیم تو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. جب کوئی محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو بندہ اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. آپ علماء کی نعت خوانوں کی خدمت کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان کے ساتھ اظہار محبت کروں. جی، آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اظہار محبت کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا کہ کوئی میرے محبوب میرے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت الی آخرہ پڑھ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے. فرمایا تم کون ہو؟ میرے رب کی اتنی پیارے انداز میں حمد کر رہے ہیں. آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، جس طرح آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا میرے نبی کی باتیں سن کر. وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد سنی تو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. ان فرشتوں سے کہنے لگے جو انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے کہ اللہ نے ان کو خلیل کیوں قرار دیا ہے. وہ یہ زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. جب انہوں نے یہ پڑھا، حضرت ابراہیم ان کے قریب تشریف لے آئے. فرمانے لگے جو نغمہ تم نے پہلے پڑھا تھا دوبارہ پھر آلاب ہو. تو کہنے لگے کہ ایسے ہی ہمیں کچھ دو. فرمانے لگے یہ آدھی بکریاں تمہاری رہی، وہ میں چرواؤں تھے، وہ دوبارہ پڑھ دو. فرشتوں نے دوبارہ یہ پڑھ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مزید کیفیت طاری ہو گئی. فرمانے لگے دوبارہ پڑھو. آنکھیں مبارک بند تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرشتوں نے عرض کیا اب ہمیں کیا دو گے؟ فرمایا کہ بکریاں آدھی بکریاں بھی تمہاری ہو گئی، ساری بکریوں کے تم مالک ہو گئے، دوبارہ پڑھ دو. فرشتوں نے پھر پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مزید کیفیت طاری ہوئی. فرمانے لگے پھر پڑھو. فرشتوں نے کیا اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ مجھے اپنا نوکر رکھ لینا، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا. کتنی محبت ہے میرے اللہ کی، کتنی محبت ہے. فرشتوں نے کیا تو ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر یہ ساری بکریاں آپ کو مبارک ہو. فرمایا کہ اب اللہ کے نام پہ دے دیا، اب یہ میری نہیں، سب اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی. ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دینے والے. تو ابراہیم کہہ رہے تھے صحابہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. یہ کہہ رہے تھے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا. ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت آدم کو اللہ نے صفی بنایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، چن لیا آدم کو، مصطفیٰ بنایا. اگر میں سب کو بتاؤں گا نا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں نے عرض کیا ہے تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا. آدم مصطفیٰ ہیں، ویسے مصطفیٰ میرے نبی ہیں. آدم ایک اعتبار سے مصطفیٰ ہیں، میرے نبی ہر اعتبار سے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا من ہوتا ہے چنا ہوا ہونا.
میں تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پیدا کیا. آدم کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، سب کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ نے کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تحت و فوق و یسار کو بنایا، جس بھی چیز زمین و یسار کو بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، جنت و جہنم بنائی، فرشتے، لوح محفوظ، لوح قلم بنائے، سب کچھ جو بھی بنایا اللہ نے کن فرمایا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جب اللہ نے کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اسے فرمایا ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو گئی. نبی کریم کو مٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آرکیٹیکٹ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان بنایا، اس کی وسعت میں ستاروں کو بکھیرنا تھا، فرمایا کون، بکھر گئے. زمین کو بنایا، حجر و شجر کو پیدا فرمانا تھا، اس کی کوکھ سے پانی کو پیدا فرمانا، یا پانی پر زمین کو بنانا تھا، کن فرمایا، زمین بھی بن گئی. جو اس نے چاہا وہ بن گیا. لیکن آدم کو کن کہہ کے نہیں، دست قدرت سے بنایا ہے. آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے بنایا. پھر آپ جانتے کہ ایسا چنا کہ فرشتوں کو اشار ہوا کہ اس جدول آدم کرو، آدم کو سجدہ. کتنی عزت عطا فرما دی. اس لیے آدم کو مصطفیٰ کہا کہ چنے ہوئے اللہ کے منتخب کردہ مخلوق آدم علیہ السلام. وہ ایک اعتبار سے مصطفیٰ ہیں، میرے نبی ہر اعتبار سے مصطفیٰ. بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کلام فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کو کلمت اللہ روح اللہ کا لقب عطا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت ابن عباس فرماتے اتنے میں رسول رحمت تشریف لے آئے. ہم باتیں کر رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے کے جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا ہے، جو تم نے کہا ہم نے سنا. ٹھیک ہے، اس پہ شک نہیں، آدم اللہ کے صفی ہیں، یہ ٹھیک ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. سنو، ہم اللہ کے حبیب ہیں، ہم اللہ کے حبیب ہیں. قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم ان کے ماں سوا، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. گویا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. سب سے پہلے تاج شفاعت میرے نبی کے پر کے ناصر سجایا جائے گا، پھر انبیاء کو اجازت شفاعت ملے گی. میرے کریم آقا رسول عربی کی امتوں کی امت کو اجازت شفاعت ملے گی. اولیاء اکرام شفاعت کروائیں گے، علماء اکرام شفاعت کروائیں گے، حفاظ اکرام شفاعت کروائیں گے، شہداء شفاعت کروائیں گے، حجر اسود بھی شفاعت کروائے گا، حرم کعبہ بھی شفاعت کروائے گا، قرآن کریم بھی شفاعت کروائے گا، رمضان مبارک بھی شفاعت کروائے گا. حتیٰ کہ بچوں کے، وہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو گئے تھے، وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے. یہاں میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا. میرے نبی فرماتے ہیں عام لوگوں کی شفاعت عام لوگ کروا لیں گے، جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، ان کی شفاعت مصطفیٰ کروا دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. میرے کریم کتنے کریم ہیں، اللہ کی عزت کے قسم بڑا ہی کرم فرمانے والے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم ان سے محبت کرو گے. انبیاء سے محبت، ہمارے دل میں اللہ نبیوں کی محبت بھی ڈالی ہے. انبیاء سے محبت کرو گے، اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے، صحابہ کرام سے محبت کرو گے، اور یہ اللہ سے محبت کرو گے، وہ تمہاری شفاعت کروا کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تم ان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، اور جو رہ جائیں گے ان کو مصطفیٰ کریم اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان جگہ مجھے ایک اور حدیث سے برکہ یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان گرامی قدر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بہنیں عطا فرمائیں یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس سے ان کی صحیح پرورش کی، میرے حکموں کے مطابق، یعنی احکامات شرعیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادی کر دی، اپنے گھروں پر روانہ ہو گئی. یہ سارا عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق کیا، میرے نبی کے حکم کے مطابق کیا. میرے کئی فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی، میں نے جان بوجھ کے کھڑی نہیں کی ہے کہ کس کی جرت ہے حضور کی انگلی جیسے انگلیاں ہوں. حضور نے 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے کہا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح میں اور وہ جنت میں ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس کی 3 نہ ہوں 2 ہوں، میرے نبی فرمانے گے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک اور نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس کی 3 نہ ہوں 2 بھی نہ ہوں 1 ہو،
حضور نے فرمایا کہ میری سنت کے مطابق اس کی پرورش کرے اور اس کو نکاح اس کا کر دے، وہ بھی جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، وہ جنت میں لے جانے کے بعد بن جائے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی ام المومنین تھی، میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے آج میں یہ حدیث مبارکہ یعنی یہ خوشخبری سنا کر، حدیث مبارکہ میں نبی کی بات، عزتوں والی بات، میں یہ اپنے صحابہ کو خوشخبری سنا کے آیا ہوں کہ 3 بیٹیوں والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، 2 بیٹیوں والا بھی جنت میں چلا جائے گا، 1 بیٹی والا بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ نرد کے یاد کریں جس کی کوئی بھی نہ ہو، 3 والا بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، 2 والا بھی بچ گیا، 1 والا بھی جہنم سے بچ گیا، جس کی کوئی بھی نہیں، مسکرا کے قریب فرمائیں گے اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنے قریب ہے میرے آقا، کتنے قریب ہے میرے آقا۔ فرماتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں والے ہیں نا کہ جن کی کوئی بھی بخشش نہ کروا سکے گا، اس کی بخشش میں مصطفیٰ کروا دوں گا۔ اس لیے کیا حکم دیا کہ اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے کس انداز سے کرو، ان کے دل میں میری محبت پیدا کرو، ان کے دل میں میری محبت پیدا کرو، ان کے دل میں میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، میرے قریبیوں کی محبت کرو۔ اور 30 قراءۃ القرآن یا تلاوت القرآن، ان کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دو، قرآن پاک پڑھنا ان کو سکھاؤ۔ وہ قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید فرقان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، ان کے سروں پر اللہ تعالی عزت و عظمت کے ایسے تاج سجا دے گا جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے تاج ان کے سروں پہ سجائے جائیں گے۔ تو اہل جنت سوال کریں گے مولا تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی عزت افزائی کی جا رہی ہے، جن کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، مولا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے بتائیں گے یہ وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن پاک کو یاد کیا، پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھا، نہیں، پڑھا پھر اس پر عمل بھی کیا جس طرح عمل کرنے کا حق تھا۔ یہ وہ والدین ہیں کہ جن کی اولاد نے یہ عمل کیا۔ پھر میں نبی فرمائیں گے خود بتاؤ کہ جس کے اپنے گھر میں آفتاب، اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خود پڑھ کر عمل کرنے والا، پھر اس کو اجر کیا ملے گا؟ اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ اس کا مرتبہ ہوگا جو خود قرآن پاک پڑھنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جل وعلا جب جنت میں لوگوں کو داخلہ کی اجازت و رحمت فرمائے گا، لوگ جنت میں جائیں گے، نمازی جنت میں جائیں گے، حاجی جنت میں جائیں گے، مجاہد جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن مجید فرقان مجید کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا عالم دین جب جنت میں جانے لگا اسے روک لیا جائے گا، تم ٹھہر جاؤ۔ بس کرے گا پروردگار عالم جل وعلا باقیوں کو جنت میں داخل کی اجازت ہے، مجھے اجازت کیوں نہیں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا تو نے میرے دین کی خاطر اپنی زندگی کے روز و شب بسر کیے تھے، تو تنہا نہ جا، جا میدان معاشرے میں جس جس کو تیرا جی چاہے اپنے ساتھ لے کے آ۔ یہ عزت ملے گی، یہ عظمت ملے گی۔ میرے نبی کیا چاہتے تمہیں عزت و عظمت ملے؟ اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان کی تلاوت بھی سکھا دو۔ وہ قیامت کے انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ ہوگا، ان کی غلامی میں ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا۔ دراصل میرے نبی کیا چاہتے ہیں، اے میرے امتیو تم جنت میں چلے جاؤ، سراپا رحمت ہے۔ تھوڑی دیر قبل ہمارے ایک بھائی، چلو میں نام نہیں لیتا، نام لے بھی دوں تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب یہ مسئلہ بیان کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو رقم تم حضور کے میلاد النبی کے موقع پر جلسہ کروانے پہ خرچ کرتے ہو، اس رقم سے غریب بچوں کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کر دو۔ دراصل ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، دشمنی کا ایک انداز ہے۔ کیا میں نے کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ دشمنی کا ایک۔ کبھی ان لوگوں نے سوچا کہ کسی امیروں کو پوچھیں کہ تم میرے جہاد میں 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کر دیتے ہو، ہلکی روٹی بھی کھلائی جا سکتی ہے، بقیہ رقم غریبوں کی بیٹیوں کو دے دو۔ کبھی کسی نے کہا؟ کبھی کسی کی ضرورت ہے کسی ملک کے مالک سے کہے تو چھوٹی گاڑی لے لے؟ تو بڑی بڑی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے رہا ہے، چھوٹی گاڑی میں بھی سفر ہو سکتا ہے۔ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرنے کبھی کہا؟
اپنے بیٹے کی شادی ہو تو پانی کی طرح روپے پیسہ بہاتا ہے، نبی کی میلاد کی محفل ہو تو کہتا وہاں خرچ نہ کر۔ کبھی گھر میں تو نے سوچا تیرے گھر میں کتنا کچھ روزانہ خرچ ہوتا ہے، کتنا پکتا ہے، کتنی قسم کی ڈشیں تیرے گھر میں پکتی ہیں، کیا تو دال سے روٹی نہیں کھا سکتا؟ کیا تو معمولی سبزی سے روٹی نہیں کھا سکتا؟ ضروری ہے کہ تیرے گھر میں 5 کلو دودھ آئے؟ 1 کلو سے گزارا نہیں کر سکتا؟ وہ 4 کلو دودھ سے کسی غریب کی شادی کر دے۔ یہ نہیں کوئی کہے گا، اپنے اخراجات کم نہیں کرے گا، اپنے اخراجات بڑھاتا چلا جائے گا، محفل میلاد ہوگی جی محفل نہ کرو، غریب کی شادی کر دو۔ اللہ تعالیٰ تجھے عقل دے، دراصل یہ غریب سے محبت نہیں، نبی سے دشمنی ہے۔ تو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، میں نہیں جانتا تیرا بیٹا بیٹی تیرے لیے جنت بنے گا کہ جہنم بنے گا۔ کتنے ہیں وہ؟ آپ نے سنا کچھ عرصہ قبل کی بات ہے نا کہ بیٹے نے باپ قتل کروا دیا کروڑوں کے مالک نے، سنا ہوگا نا آپ نے تفصیل میں جانے کے لاہور میں ایسے ہوا نا۔ اس اولاد کی خاطر جب وہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا، معلوم نہیں اس کے ابا نے کتنا خرچ کیا ہوگا، امیر آدمی تھا نا، کتنا خرچ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، لاکھوں کر کے۔ وہ اگر 8 کروڑ کی گاڑی اپنے بیٹے کے لیے لے کے دے سکتا اس کے یار کو، تو معلوم نہیں کتنا خرچ کیا ہوگا اس کی ولادت پر، اس کی ولادت پر خرچ کیا تو کوئی بات نہیں۔ جس نبی کا اتنا کرم ہے اس کے لیے خرچ کرنا، جی کسی کی شادی کروا دو۔ دراصل یہ نبی سے دشمنی کی ایک دلیل ہے، نبی سے محبت ہے۔ ہاں فضول خرچی واقع نہ کرو، ناجائز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، صحیح طریقے سے چیز عمل میں لاؤ۔ فضول خرچی ناجائز ہے، وہ کام کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے، وہ عمل کرو۔ ناجائز عمل نہ کرو، یہ نہیں کہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دو، چمٹے بجانے شروع کر دو، ڈھول بجانا شروع کر دو کہ میلاد بنا رہے، نہیں، میلاد اس طریقے سے مناؤ جس طرح میرے نبی کی خوشی اہل مدینہ نے منائی تھی۔ کس طرح منائی تھی؟ میں اب تھک تو نہیں گئے؟ میں یہ حدیث بار کا سنا کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ صحیح مسلم ہے، کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزہد ہے، حدیث الہجرہ ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عازب سے حضرت صدیق اکبر نے اونٹ کا کجاوا خریدا، اونٹ کے اوپر جو لکڑی رکھی جاتی ہے وہ خریدا حضرت ابوبکر صدیق نے، جو کہ صدیق اکبر بزرگ تھے۔ برا بن عازب کہتے میرے ابا نے مجھے حکم دیا، بیٹے برا اس کو سر پر اٹھا اور ابوبکر صدیق کے گھر چھوڑا۔ میں نے سر پر خریدا، ابوبکر صدیق نے خود اٹھا کے لے جانا تھا نا، لیکن انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ ابوبکر سر پر اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ اٹھا اس کو گھر چھوڑ کے ابوبکر صدیق کے بیٹے نے اٹھا لیا۔ ابوبکر صدیق ساتھ جانے لگے تو کہتے میرے ابا بھی ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چل پڑے، اور راستے میں الحمدللہ تعالیٰ آپ بھی جانتے ہیں بندہ کہتا ہے چلو باتیں کرتے چلتے ہیں، راستہ آسانی سے وہ طے ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ ابوبکر وہ بات تو سناؤ، حضور کی ہجرت کی کوئی بات کرو، محبت کا تقاضا ہے نا محبوب کی باتیں سننا، ہجرت کی بات کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کا واقعہ سنایا، بڑی طویل حدیث واقعہ ہے۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ عازب جب ہم قباء سے مدینہ طیبہ کو آنے لگے تو پھر کیا تھا؟ اہل مدینہ کی محبت اور جوش و خروش قابل دید تھا، دیکھنے کے قابل تھا۔ رسول رحمت اونٹنی پر سوار تھے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھے، میرے گھر میں آئے۔ بنو نجار حضور کے والد ذیبکار کے نہال والے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں اونٹنی آئے، ہم حضور کے سب، جو بنو نجار کی بیٹی تھی جنہوں پڑھا تھا تلال بدر علینا، وہ بنو نجار کی بیٹی تھی، حضور کے سید عالم کے رشتہ دار بن جاتے نہال کی جانب سے، حضرت عبداللہ کے نہال تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے نا تو منظر کیا تھا؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ کس کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ فرماتے ہیں منظر کیا تھا؟ وَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے نا تو مدینہ طیبہ کی خواتین اور بڑے بوڑھے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے حضور کے استقبال کرنے کے لیے۔ حضور کی اونٹیں مدینہ طیبہ کی گلیوں کو صاف کیا ہوا تھا، ہر شخص چاہتا تھا میرے گھر کے سامنے سے اونٹیں گزرے، میرے گھر میں بیٹھ جائیں۔ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَيَتَفَرَّقُ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الْأَسْوَاقِ، اور نوجوان بندے، غلام، بچے یہ گلی کوچوں بازار میں گھوم رہے تھے۔ یتفرق الغلمان،
گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، جلوس نکالا تھا، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، وہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ بتائیے اب حضور کی آمد پر خوشی منانا کن کا طریقہ ہے؟ اہل مدینہ کا طریقہ اپنائیں، ناجائز عمل نہ کریں، درود پاک پڑھیں، نعت پاک پڑھیں، کسی کی چیزوں کو خراب نہ کریں، جل جا رہا ہے چیزوں کو تباہ کرتے ہیں، ناجائز کام نہ کریں، کام وہ کریں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے راضی ہو جائیں، اللہ جیسے راضی ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو بھی اور مجھے بھی جب تک زندہ رکھے حضور کی محبت میں زندہ رکھے، ہمیں آخر ہچ کیا ہے تو حضور کے پیار میں آئے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کے سچے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔